بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیل نے اپنے 250 فوجیوں کو ملازمت سے نکال دیا۔ اسرائیل نے غزہ جنگ میں دوستو نفسیاتی مشکلات کی وجہ سے اپنے 250 فوجیوں کو برطرف کر دیا ہے۔ غزہ پٹی پر زمینی حملے کے آغاز کے بعد سے اب تک غاصب اسرائیلی فوجیوں کے نفسیاتی مشکلات شدید ہونے کی وجہ سے 250 فوجیوں کو دوستو اسرائیلی فوج نے برطرف کر دیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں جنگ کے جاری رہنے اور میدان جنگ میں غاصب اسرائیلی فوج کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکامی اور فلسطینی گروپ حماس کے گھات لگا کر کیے جانے والے حملوں کے خوف سے دوستو غاصب اسرائیل نے ان کو نکال دیا ہے۔ زمینی حملے شروع کرنے کے بعد سے اسرائیلی فوجیوں کی دماغی صحت متاثر ہوئی ہے اور ان فوجیوں میں سے 76% کا میدان جنگ میں ہی ابتدائی نفسیاتی علاج کروایا گیا تھا۔ دستیاب اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 1000 اسرائیلی فوجی میدان جنگ میں ابتدائی علاج کے باوجود صحت یاب نہیں ہوئے اور انہیں مزید علاج کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوجی کمان شدید نفسیاتی مسائل میں مبتلا فوجیوں کی تعداد میں اضافے پر گہری تشویش کا شکار ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے خلاف جنگ چھڑی تو لڑائی کی نہ تو کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اصول۔ ہارے ہوئے اسرائیل نے حماس رہنما العروری کو شہید کر کے فتح کی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ اسرائیل جنگ کا دائرہ لبنان تک پھیلانے سے گریز کرے۔ حماس کے نائب سربراہ العروری کی شہادت پر دنیا کے مختلف ملکوں کے استقامتی محاذ کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ حماس کے نائب سربراہ اور بیروت میں القسام بریگیڈ کے 2 کمانڈروں کی شہادت پر مختلف حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ صالح العروری کی شہادت کے بعد مصر کی جانب سے اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالثی کا عمل معطل ہو گیا ہے۔ لاہور بڑی ممکنہ دہشت گردی سے بچ گیا، 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے بھاری اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ ملک بھر کے داخلی مقامات پر دوبارہ کورونا ٹیسٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان آنے والے افراد میں سے 2% کی اسکریننگ لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ اصلی نسلی شیخ رشید احمد اور فردوس شمیم نقوی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ جسٹس خادم حسین کا کہنا ہے کہ قانون بتائیں کہ نامزدگی کے وقت انتخابی نشان ہونا ضروری ہے۔ کوٹے پر سرکاری ملازمین کے بچوں کو نوکری دینے پر چیف جسٹس آف پاکستان غصے میں آ گئے۔ ایسی پالیسی کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے، ایسا دوستو چیف جسٹس کا کہنا تھا۔ پاکستان میں سولر پینلز کی قیمتوں میں اچانک بڑی کمی واقع ہوئی ہے اور 70,000 والے سولر پینل کی قیمت 30,000 تک گر گئی ہے۔ ویسے تو ملک میں سولر پینل سستے ہونے کی وجہ دوستو ڈیوٹی کا عائد نہ ہونا بتایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ مغرب میں چونکہ سولر پینلز کی بڑے پیمانے پر خریداری متوقع تھی، اس لیے ایک جانب چینی سرمایہ کاروں نے بڑے پیمانے پر سولر پینل کا سٹاک جمع کر لیا، تو دوسری جانب مغربی سرمایہ کاروں نے بڑے پیمانے پر سولر پینل خرید کر جمع کر رکھے ہیں۔ اب یہ ذخیرہ شدہ مزید نقصان کا شکار ہے۔ ہر دوسری کمپنی اسی کاروبار میں آنا چاہتی ہے۔ ایک جانب جہاں مسابقت نے قیمتیں کم کی تو دوسری جانب سولر پینلز کی تیاری کی لاگت بھی کم ہوئی۔ حالیہ برسوں میں گھروں میں استعمال ہونے والے سولر پینلز کا معیار اتنا گرا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کی شکایات بڑھ گئی ہیں۔ اب 10% پینل ٹوٹ جاتے ہیں۔ پینلز ٹوٹنے یا ان میں دراڑیں آنے کا سبب دوستو یہ ہے کہ بیشتر پینل 2 ملی میٹر ڈبل گلاس پر مبنی ہیں۔ گلاس میں یہ دراڑیں وارنٹی کے دعووں اور معاہدے کے تنازعات کے سبب بن رہی ہیں، جس میں پیسہ، وقت اور سالمیت کی قیمت لگ رہی ہے۔
9 امریکی ریاستوں میں بم کی اطلاعات پر سرکاری عمارتوں کو خالی کروا لیا گیا، ایف بی آئی فوراً ایکشن میں آ گئی۔ روس یوکرین جنگ میں بھارتی ساختہ اسلحے کا استعمال ہوا ہے، امریکہ کے ساتھ بھارت کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ مودی سرکار نے سازش بے نقاب ہونے پر تعلقات خراب ہونے کا اعتراف کر لیا، جبکہ سکھ رہنماؤں کو مارنے کے باعث بھارت اور امریکہ کے درمیان دوستوں تعلقات میں بھی دراڑ آ گئی ہے۔ مودی سرکار کی عالمی سطح پر دوگلی پالیسیاں کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ بھارت کی بیک وقت روس اور یوکرین سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش بے نقاب ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں یوکرینی فوج کے ہاتھوں میں بھارتی ساختہ اسلحے کی موجودگی نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ یوکرین سے ملنے والے مخصوص اسلحے کی تیاری ہندوستان میں ہوتی ہے۔ یوکرین ہندوستان سے ملنے والا ساختہ اسلحہ آرمینیا کو بھی فروخت کر چکا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یوکرین جنگ میں بھارتی گولہ بارود کی فراہمی سفارتی کشیدگی کا سبب بنے گی۔ یوکرین کو اسلحے کی فراہمی سے ہندوستان کے روس کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوں گے۔ مریم نواز کی جانب سے لاہور کے حلقہ 119 پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے۔ ان کاغذات میں مریم نواز کے اثاثوں کی تفصیلات بھی دوستوں موجود تھیں، جن کے مطابق مریم نواز کے پاس 1500 کنال سے زیادہ اراضی موجود ہے۔ اراضی کے ساتھ مریم نواز کے پاس دیگر اثاثے بھی موجود ہیں، اور تمام کی مالیت صرف 84 کروڑ 25 لاکھ 84 ہزار روپے ظاہر کی گئی ہے۔ مریم نواز کے اثاثوں میں ایک سال کے دوران 40 لاکھ روپے سے زائد کا اضافہ بھی ہوا۔ مریم نواز نے اثاثوں کی تفصیلات میں بتایا کہ وہ کسی بھی گاڑی کی مالک نہیں ہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح خود کو بھائی حسن نواز کی 2 کروڑ 90 لاکھ روپے سے زائد کی مقروض ظاہر کیا۔ مریم نواز نے 17 لاکھ 50 ہزار روپے مالیت کا سونا بھی ظاہر کیا۔ ان کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں 1 کروڑ روپے سے زائد کی رقم بھی موجود ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو عمران خان کو سزا دلانے کی بہت جلدی ہے۔ موبائل فونز اب ٹاورز کے بغیر ہی کام کریں گے۔ ایلان مسک نے سیٹلائٹ چھوڑ دیے۔ فالکن 9 خلائی جہاز نے 2 جنوری کو سٹار لنک کے 6 سیٹلائٹ لانچ کیے۔ شہید قاسم سلیمانی کے عقیدت مندوں کے خلاف تخریب کارانہ دھماکے دوستوں خودکش نہیں تھے۔ کرمان کے گلزار شہید قبرستان کے راستے میں دوپہر زوردار دھماکے ہوئے، جن میں سے 250 سے زائد افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔